وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فتنہ کھڑا کیا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2009 کے اندر، جب انہوں نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اور وہ فتنہ پھیلا. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's different opinions. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. That is history. جب ڈاکٹر ذاکر نائک کسی ٹاپک پہ بات کریں تو وہ کروڑوں مسلمانوں تک پہنچ گئی نا. 2 سال تک یہ سارے لوگ تماشا دیکھتے رہے. صرف ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے کوئی کلام کیا تھوڑا بہت، یا مولانا اسحاق صاحب، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی بات اس طریقے سے پبلکلی نہیں پہنچی جس طرح پہنچنی چاہیے تھی. کسی اہل حدیث عالم نے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ یار تجھے کیا تکلیف ہے کہ ایک کربلا پرانی ہو چکی ہے اور تم آج حضرت حسین کے مقابلے پہ اسے بھی میں اللہ پلیز ود ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو، یزید کو کوئی شرم و حیا کرو، مسلمانوں میں فتنہ ڈال رہے ہو. کسی نے نہیں اس کو کہا، کیونکہ یہ ان کے اندر گھسی ہوئی ناسبیت کی تسکین ہو رہی تھی. کیونکہ یزید کو یہ برا تو نہیں سمجھتے، رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، ان کا ابن تیمیہ تو وہ بشارت لگا گیا، جھوٹی فٹ کر گیا ہے قسطنطینیہ والی، جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا. میری یوٹیوب پہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا، اور اسی سے ڈسیو ہو کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اسے جنتی ڈکلیئر کیا. ہم نہیں کہتے آپ اسے جہنمی کے، لیکن جنت کے جھوٹے ٹکٹ نہ بانٹیں آپ، اور رضی اللہ عنہ تو نہ کہیں. تو 10 دسمبر 2011 کو میں نے پہلی دفعہ وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی، وہ بھی ویب کیم کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہوئی بھی تھی. مسئلہ 61، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. وہ ویڈیو ہمارے چینل پہ تو بڑے تھوڑے لوگوں نے شروع میں دیکھی، پھر وہ ویڈیو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے چینل کے اوپر کسی نے اپلوڈ کی، اس پہ کافی ویورشپ آئی. اس کی وجہ سے ہماری بھی چینل کے اوپر ویورشپ آ گئی اس کی. 1 مہینے میں 5000 لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی. حالانکہ یہاں تو آپ ماشاء اللہ تعالی بعض ویڈیوز تو آدھے گھنٹے میں 5000 سے زیادہ لوگ دیکھ لیتے ہیں. ہماری اکثر ویڈیوز 24 گھنٹے میں، 24 نہیں تو 48 گھنٹے کے اندر 1 لاکھ کراس کر جاتی ہیں. یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب 1 مہینے کے اندر 5000 لوگوں نے دیکھی تو وہ ویڈیو ایک قسم کی اس زمانے کے اعتبار سے تو وائرل ہو گئی، کیونکہ ان لوگوں تک بھی پہنچ گئی جنہیں تکلیف ہونی تھی. وہ 500 نے بھی دیکھی ہوتی نا، اور ان تک پہنچتی جن کو تکلیف تھی اس ویڈیو کی، تو سمجھے کہ وہ 5 لاکھ تک پہنچ گئی. جب ان تک پہنچی تو انہوں نے بجائے مجھے اپریشیٹ کرنے کے، انہوں نے الٹا میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور مجھے چپ کروانے کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ جی اگر آپ یزید کو برا کہیں گے تو پھر اس میں حضرت معاویہ بھی آئیں گے. اس وقت تک میں سیدنا معاویہ کہا کرتا تھا، آپ کو یاد ہے. یہ میں نے کچھ عرصے سے حضرت معاویہ کہنا شروع کیا. ٹھیک ہے، مجھے تو یہ شرم آتی ہے کہ میں سیدنا علی بول رہا ہوں اور اس کے مقابلے پہ ایک اور شخص کو جو ان سے جنگیں کرتا رہے میں اسے سیدنا کہہ کے پکاروں. ظاہر ہے میں اگر حضرت علی کے زمانے میں ہوتا تو میرے سید، میرے خلیفہ تو مولا علی ہوتے نا، تو ان کا مخالف تو میرا سید تو نہیں ہو سکتا نا، اس کے خلاف تو میں جنگ کر رہا ہوتا اس زمانے میں. تو لیکن رسپیکٹ اپنی جگہ ہم نے حضرت معاویہ کہا رضی اللہ تعالیٰ. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس میں تو پھر ان کا نام بھی آئے گا. واللہ مجھے اس وقت تک آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کام ڈالا کس بندے نے. اس کے بعد میں نے تحقیق کرنی شروع کی، مولانا اسحاق صاحب کا تعارف ہوا، ان کے میں نے خلافت کے لیکچر دیکھے، پھر میں نے خود سے کتاب الفتن پڑھنے شروع کیے، اور کافی ساری چیزیں جب میرے سامنے جمع ہوئی نا. لیکن یہ بھی 3 سال کا عرصہ اس میں گزرا. یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی 10 دسمبر 2011 کو، اور پھر جا کے 2014 کے اندر دسمبر میں نے وہ ان کے اوپر علمی ایٹم بم پھاڑا. وہ جو اہل حدیث کی مسجد میں میرا لیکچر ریکارڈ ہوا، مسئلہ نمبر 101، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے.
مسئلہ 101 جس میں میں نے جنگ جمل، صفین، نہروان اس کے حوالے سے کھل کے گفتگو کی، وہ سمجھیں کہ تحویل قبلہ تھا، وہ میری پہلی دفعہ اناؤنسمنٹ تھی اس حوالے سے کہ یار یہ مسئلہ خراب کس نے کیا، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں رسپیکٹ والی بات تھی۔ اس وقت تک میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں صرف 50 احادیث تھی، پھر جب یہ اعتراض کھڑے کرتے کہ میں حدیثیں بڑھاتا گیا، اب 200 سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ کربلا والا ریسرچ پیپر جو ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جڑیں بڑھو، تو اس میں جو حدیثیں بخاری مسلم سے لکھی ہیں انہیں فراڈ ڈکلیئر کرو تاکہ ہم آپ سے حجیت حدیث کا مقدمہ لڑیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ رافضیوں والی باتیں کر رہا ہے؟ تو مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ جتنا چیخیں گے اتنا آپ کا نقصان ہوگا، آپ جتنا بنو امیہ کا دفاع کریں گے بچنا تو اس نے کوئی نہیں ہے، کیونکہ بخاری مسلم کھڑی ہے نا بنو امیہ کے خلاف۔ انجینئر صاحب تو نہیں کھڑے ہوئے، ہم تو ڈاکی ہیں، ہم بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثوں کو بھی مانتے ہیں اور اس حدیث کو بھی مانتے ہیں، تقتلہ الفئۃ الباغیہ۔ ہاں وہی عمار، افسوس ہے عمار، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ، دونوں الفاظ موجود ہیں، ویدعونہ الی النار۔ عمار افسوس، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب یہ حدیث کیا میں نے گن پوائنٹ پہ امام بخاری سے صحیح بخاری میں داخل کروائی ہے 2812 اور 447 اور مسلم میں 5 طرق 7320 سے لے کے 7324 تک، یہ میں نے امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ حدیثیں داخل کروائی ہیں یا ان کے ترجمے میں نے خود کر کے کوئی چینج کر کے بیان کیے ہیں؟ تو میرے لیے مشکل تھا کہ میں یہودیوں والا کام کرتا جو باقی علماء نے کیا ہوا تھا کہ اپنی مطلب کی آیات، اپنی مطلب کی حدیثیں جو فرقے کو سپورٹ ہیں وہ مانی ہوئی ہیں۔ میں نے بخاری مسلم میں جب رفع الیدین سے نماز کا طریقہ اڈاپٹ کیا تو بخاری مسلم میں جو بنو امیہ کے خلاف رسول اللہ کے فرامین آئیں گے میں ان کو بھی ویسے ہی مانوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 2 نمبری اختیار کروں؟ تو آپ جو چیزیں میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں ان کا جواب دیں، اور آپ کی چیخ و پکار، آپ کا رونا پیٹنا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا کرنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہونا۔ میں نے اس لیے کہا تھوڑی منجی ٹھک گئی، جے چاہتے ہو نا کہ 25-30 سال کٹ جاؤ تو خاموشی اختیار کرو، چیخو گے تو میں تو وہ نہیں ہوں کہ غامدی صاحب کی طرح جا کے امریکہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ ہاں میں ٹھوک دیا گا منجی، جیڑی کل میں ٹھوکڑی میں آج ٹھوکاں گا، جتنی بار بولو کہ میں اتنی بار ٹھوکاں گا۔ اب دیکھیں نا کس طرح انہوں نے اپنی منجیاں ٹھکوائی ہیں۔ نہ وہ لال رومال والا مجھے گالیاں نکالتا قرآن و سنت بیان کرنے کے اوپر، تو نہ وہابی ایکسپوز ہوتے۔ تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے لطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ 10 سال میں نے صبر کیا، میں نے اہل حدیث کو کبھی وہابی نہیں بولا تھا، اور ہمیشہ یہ کہا کہ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ آج بھی میں کہتا ہوں منہج 100% ٹھیک ہے اگر اس پہ عمل کریں۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہودیوں اور مسلمانوں کا اگر کمپیریزن کروایا جائے تو مسلمان حق میں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان شرابی ہے، چور ہے تو یہ شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا حلال ہو جائے گا۔ مسلمان حق پہ ہے اگر اسلام کے مطابق چلے۔ اہل حدیث بھی حق پہ تب ہوں گے جب احادیث کے مطابق چلیں۔ اگر وہ کہیں گے ہم نے اپنی مطلب کی حدیثیں ماننی ہے، دوسری بخاری مسلم میں بھی ہوں، تو ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی ہے، تو اس طریقے سے تو کام نہیں چلے گا۔ تو میں جو کچھ پہلے کہتا رہا اس سے کوئی نفی نہیں کی، صرف ایک چیز میں نے اس وقت بیان کی تھی کہ ہم اس طرح کی ڈسکشن کو نہیں کرتے، اور وہ اس وجہ سے کی کہ ہمیں انہوں نے یہ پڑھایا تھا۔ جب بعد میں نے پڑھا کہ یہ جو لوگ ڈسکشن سے منع کرتے ہیں یہ تو خود اعلان کر رہے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ تو حنفی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ حنفیوں کی اکثریت ہے لہٰذا رفع الیدین والی حدیثیں بخاری مسلم کی بیان نہیں کرنی چاہیے، اس سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ اونچی آمین کی حدیثیں نہ بیان کریں، فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور بریلوی کہتے ہیں کہ جی قل انما انا بشر مثلکم نہ پڑھیں، نبی الاسلام کی تنقیص کا پہلو اس سے نکلتا ہے، فتنہ کھڑا ہوگا۔ تو ان ساری باتوں کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں
رکو ذرا، صبر کرو، ہم یہ پڑھیں گے بھی اور تمہیں صحیح فہم بھی سمجھائیں گے ان احادیث کا، ان آیات کا۔ کیا ہم اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ اہل حدیث کو کیوں غصہ آتا ہے جب بریلوی کہتے ہیں کہ جی تانوں کوئی آیت نہیں لبھی قرآن چو، ہر ممبر تے قل انما انا بشر مثلکم، تسی پڑھو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ پڑھیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آپ پڑھیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔